پاکستانیوں کے عمومی رویے کی بات کی جائے تو یہاں پہ میراث کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، میراث کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا، لیکن مراثیت کے حوالے سے بڑی حساسیت پائی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں جناب عمر شریف صاحب بیمار ہوئے تو ایک واویلا مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ ان کا فوری طور پر امریکہ میں علاج کروایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری اور اس قبیل کے دیگر لوگوں کی طرف سے انتہائی زیادہ ان کی بیماری پر افسوس کیا گیا۔ انسانیت کے ناطے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بالکل درست کیا گیا اور ان کو علاج کے لیے فوری طور پر امریکہ کے ویزے فراہم کر دیے گئے، ان کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی۔ چند روز قبل ان کو امریکہ روانہ کیا گیا، لیکن راستے میں جرمنی میں ان کا ٹھہراؤ ہوا۔ وہاں پہ عمر شریف صاحب کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے سروائیو نہ کر سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی آج ہی ابھی کراچی میں تدفین ہوئی ہے۔ ان کی بیوی کی طرف سے کہا گیا تھا جو ان کے ساتھ تھی زرعی غزل کہ ان کی نماز جنازہ تقی عثمانی صاحب پڑھائیں گے، لیکن نماز جنازہ کسی اور مولوی صاحب نے پڑھائی، اور یہ وہی ان کی بیوی ہیں جن پر عمر شریف صاحب نے 2 ماہ قبل کیس کیا تھا کہ یہ میری 11 کروڑ روپے کی جائیداد بیچنا چاہتی ہیں، اسے میرا اپارٹمنٹ بیچنے سے روکا جائے۔ عدالت کی طرف سے ان کی اہلیہ کو زرعی غزل کو، جو عمر شریف کو لیے ساتھ ساتھ پھر رہی تھی، یہ اپارٹمنٹ بیچنے سے روک دیا گیا، جس کی قیمت عمر شریف صاحب نے ویل چیئر پر سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہوئے 11 کروڑ روپے بتائی تھی۔ 2 اکتوبر کو عمر شریف کا انتقال ہوا۔ اس روز ایک بندہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ گیا، اس نے کہا کہ میں نے ادائیگی کر دی ہے، مجھے اس اپارٹمنٹ کا قبضہ دلایا جائے۔ تو عدالت کی طرف سے عمر شریف اور ان کی اہلیہ کو 22 نومبر کو پیش ہونے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ ادھر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، میت پڑی ہوئی تھی، ادھر سندھ ہائی کورٹ میں یہ آرڈر جاری ہو رہا تھا۔ میراثیت پر یقین رکھنے والے اور عمر شریف کو بہت بڑا فنکار ظاہر کرنے والے آج رو رہے تھے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں یہ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ ایسے لوگ 1000 صدی بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ اب پیدا ہی نہیں ہوتے، گویا آج کل ایسے لوگ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ عمر شریف نے ان کو کیا ایٹم بم بنا کے دے دیا؟ کیا کشمیر آزاد کروا کے دے دیا؟ کیا ان کی خدمات تھیں کہ ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے؟ اگر پیدا ہوں گے تو پیدا ہوتے ہی مر جائیں گے۔ بہرحال وہ دنیا کو ہنسانے والے انسان تھے اور دنیا کو رلا کر وہ چلے گئے۔ جیسا ہم نے بات کی کہ پاکستان میں میراثیت کو دیکھا جاتا ہے، پاکستان کی میراث کو نہیں دیکھا جاتا۔ پاکستان کی سب سے بڑی میراث اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، جنہوں نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا، پاکستان کو دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت بنایا۔ جن دنوں عمر شریف کے لیے 4 کروڑ روپے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے عمر شریف کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے 4 کروڑ روپے ان کے علاج کے لیے جاری کیا گیا، مرکزی حکومت کی طرف سے ان کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست کیا گیا، انہی دنوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کرونا کے باعث ہاسپٹل میں داخل تھے۔ وہ وینٹیلیٹر پر بھی رہے، ملٹری ہاسپٹل میں داخل رہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے اور کسی بھی صوبائی یا مرکزی عہدیدار کی طرف سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود بھی شکوہ کناں رہے۔ ہم لوگوں کو بھی اس کے اوپر انتہائی زیادہ افسوس ہوا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اشتعال انگیز قسم کے بیانات آنا فطری امر ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے جن لوگوں کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا مستقبل، روشن مستقبل، تابناک مستقبل چھوڑ کر
पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को एटम बम बना कर दिया। पाकिस्तान का हमेशा के लिए दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। भारत का मुंह बंद हो गया, जो पाकिस्तान को खा जाने वाली नज़रों से हमेशा देखता रहता था, लेकिन अब आँख उठाकर उसको इधर देखने की जुर्रत नहीं हो रही। हमारे हुक्मरान शर्म करें, एलीट क्लास भी शर्म करे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम लेने वाले बड़े बड़े जर्नैल और जजेस, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की किसी की तरफ से खबरगिरी नहीं की गई। उनको रिहा करना तो बड़ी दूर की बात है, उनकी कोई तीमारदारी ही कर लेता, कोई फूलों का बुक्का ही उनके पास भिजवा देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौम के बेटे के साथ सलूक, इस तरह का सलूक बेइतनाई और नारवाई इंतहाई ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। आपकी मिरासियों पर नवाज़िशात जारी रख रहें, आपकी मिरासियों पर नवाज़िशात जारी रहें, इस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान की जो असल मिरास है उस तरफ भी देखना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। दुआ